وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کے عمل کی معیار کو ہر ایک کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کو عطا فرمایا ہے. انسان جتنا عمل کرتا ہے اس عمل کی جزا اور سزا یہ اللہ رب العزت نے اس کو دینی ہے. کسی دوسرے انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے طور پر کسی دوسرے انسان پر فتویٰ لگا کر اس کو سزا کا مستحق ٹھہرائے اور اس پر سزا کو نافذ بھی کر دے. ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ جب بھی کسی سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے یا کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو اتنا مطعون کیا جاتا ہے اور طعنے اتنے دیے جاتے ہیں کہ الامان الحفیظ. در حقیقت ہمارے ذہنوں میں صرف یہی بات ہے جی ہم سے بڑا نیک کوئی نہیں اور ہم سے اچھا عمل والا کوئی نہیں. اگر دیکھا جائے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے. کچھ لوگ ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. آپ علیہ السلام اس وقت حیات تھے. آپ نے دیکھا کہ یہ عورت چیخو پکار کر رہی ہے اور لوگ اس کو گھسیٹ رہے ہیں. ان لوگوں کو روک کر پوچھا کہ آپ اس عورت کو گھسیٹ کیوں رہے ہیں؟ تو جواباً ان لوگوں نے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اس عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور آپ کی شریعت اور آپ کے قوانین کے مطابق اس عورت کو اب رجم کر دینا چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جس عورت نے زنا کیا ہے وہ شادی شدہ ہے، اس کو پکڑ کے رجم کر دو. ٹھیک ہے، ہم اس کو رجم کرتے ہیں، لیکن اس عورت کو رجم کرنے سے پہلے اس کو جو شخص پہلا پتھر جس بندے نے مارنا ہے، شرط یہ ہے کہ اس بندے نے کبھی زندگی میں یہ گناہ نہ کیا ہو جو اس عورت نے کیا ہے. روایات کے اندر آتا ہے کہ میدان وہاں سے خالی ہو گیا اور اس میدان میں صرف سیدنا عیسیٰ اور وہ عورت باقی رہ گئی. یعنی ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی حال ہے. بندوں نے خود گناہ کیا ہوتا ہے، خود اس غلطی کے مستحق ٹھہرے ہوتے ہیں، لیکن ان کی یہ زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ ان کا گناہ لوگوں کی نظروں میں شو نہیں ہوا ہوتا. اور جس بیچارے کا گناہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے، ہم سے بڑا جج کوئی نہیں ہوتا جو اس کے اوپر سزا نافذ کرنے کی کوشش نہ کرے. اور اگر وہی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے تو یقین مانیں ہم سے بڑا دنیا کا کوئی وکیل نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. جی جائز ہے، شریعت میں اتنی بھی سختی نہیں ہے. پھر کیا ہو گیا اگر ایسا کر لیا ہے میں نے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اور اگر دوسرا آ جائے، دوسرے کا کیس ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کے اوپر فوراً فتویٰ لگاتے ہیں، بھائی تو گیا، تو اب پکا جہنمی ہے، تو نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہ کیا تو وہ ہو جائے گا. نماز کے مسائل کو پڑھنے سے پہلے آج ایک مرتبہ پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بندہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت بڑا المیہ پایا جاتا ہے، اگر کوئی بندہ توبہ کر کے دین کی طرف آ جاتا ہے تو پھر لوگ اس کو کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج نو چلو. حالانکہ
جس بندے کو اللہ رب العزت نے توبہ کرنے کی توفیق دی ہے، در حقیقت اللہ رب العزت نے اس کو اپنے در کے اوپر بلایا ہے، اس کو توبہ کر کے معاف فرما کر اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جتنا بڑا انعام کیا ہے، احادیث کی کثرت ہے اس کے بارے میں۔ من تاب تاب اللہ علیہ، جو بندہ اللہ رب العزت کی طرف پلٹ کر آ جاتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ رب العزت کی معصیت کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد، اسلام سے بغاوت کرنے کے بعد پھر اسلام کی طرف آ جائے، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو خوش آمدید کہیں اور کبھی بھی اس کے پچھلے گناہوں کو کھول کر اس کے سامنے بیان کر کے اس کو حتک امیز رویہ نہ دے۔ وہ آپ کا بھائی بن چکا ہے، کیوں؟ اس نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی ہے۔ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ اس کے اوپر بلا وجہ تنقید کرتے رہیں کہ تم پچھلے زمانے میں تو یہ کرتے رہے، پہلے تو تم یہ کرتے رہے۔ سیدنا فضالہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا، اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب گزر رہے تھے مکہ کی ایک گلی میں سے، تو جس عورت کے ساتھ ان کے پہلے تعلقات تھے، وہ عورت ان کو گھر سے آواز دے کر کہنے لگی، آؤ فضالہ رات ہمارے ساتھ بسر کرو۔ کہنے لگے نہیں، اب مجھے میرا رب اور میرا رسول منع کرتے ہیں کہ میں کسی غیر محرم عورت کے پاس بغیر نکاح کے ٹھہروں، اللہ کے رسول نے مجھے اس کام سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی ایسی تھی، اس صحابی نے انکار کیا، اس عورت نے چھوڑ ڈال دیا، کہتی ہے اس نے میری عزت پہ حملہ کر دیا ہے۔ سیدنا فضالہ وہاں سے بھاگے اور اپنی جان بچائی اور عزت بھی بچائی۔ اس طرح کے لوگ جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، جنہوں نے توبہ کر لی ہوتی ہے لیکن پھر ان کو معاشرہ بیجا تنقید کر کر کے کسی نے داڑھی رکھ لی ہو تو اس کے اوپر بے شمار اعتراضات، کسی نے کچھ دین کی طرف آ گیا ہو تو اس کے اوپر بڑے اعتراض، حالانکہ یہ اللہ والوں کا شیوا نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ ہم آج کے اس خطبے کی بنیاد صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اوپر رکھیں گے، جس میں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئی، اور اس مقدمے کے اندر جتنے مسائل ہیں، اللہ کی قسم اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو ہم کبھی کسی کو تانا نہ دیں، کبھی کسی کے بارے میں بات نہ کریں، کبھی کسی کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں کہ تو ایسا ہے، تو نے یہ گناہ کیا ہے، تو نے یہ غلطی کی ہے، تو ہے ہی غلط۔ لیکن اس سے پہلے، اس واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے میں کچھ احادیث پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارا ذہن بن جائے کہ اس کے اندر ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ وہ ایک بندے کے پاس آیا جو اللہ رب العزت کی بڑی زیادہ عبادت کرنے والا اور دنیا سے الگ تھلگ رہنے والا تھا۔ اس نے آ کر اس سے مسئلہ پوچھا کہ اے محترم، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ تم نے 99 قتل کیے ہیں۔ اب اس بندے نے اس کو بھی قتل کر دیا، کہتا جانا تو ہے یہ جہنم میں، 100 بندہ پورا کر کے جہنم کے اندر چلتا ہوں، تم بھی کیوں زندہ رہو، تم میرے اور توبہ کے درمیان میں رکاوٹ ہو، جانا تو پھر جہنم میں، تو تم بھی مر جاؤ۔ اس نے اس کو بھی قتل کیا۔ پھر ایک اور بندے کے پاس گیا، وہ عالم تھا، حدیث کے اندر ہے، وہ عالم بندہ تھا، اس کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں نے 100 بندوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ نکلتا ہے؟ اس نے کہا ہاں نکلتا ہے، لیکن یہ زمین جس پر تم کھڑے ہو، اس جگہ پر، اس علاقے اور اس بستی میں کفار کا غلبہ ہے، یہاں پر کفار کے قوانین رائج ہیں، تم یہاں سے نکلو، اور فلاں بستی ہے وہاں پر اللہ کے بندے رہتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کے پاس جا کر رہو، اہل اللہ کی ہم نشینی اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو بھی قبول کریں گے، اور جب تمہیں ماحول ایسا مل جائے گا تو تم خود بخود ان گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاؤ گے۔ روایات کے اندر آتا ہے بندہ چل پڑا، ابھی وہ بستی کے قریب بھی نہیں پہنچا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے موت کا وقت آ گیا، مر گیا۔ عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور جھگڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ اس بندے نے ابھی توبہ کی نیت کر لی ہوئی تھی
اور جو بندہ توبہ کی نیت کر لے، من تاب تاب اللہ علیہ، جو اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آئے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کر لیتے۔ اور عذاب والے فرشتوں کا یہ موقف تھا کہ نہیں، اس نے کون سا ابھی کوئی نیک عمل کیا ہے، اس نے تو ابھی کوئی عمل ہی سر انجام نہیں دیا، لہٰذا اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ یہ جھگڑا ہو رہا تھا، اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو آدمی کی شکل دے کر بھیجا، اور اس نے آ کر یہ فیصلہ کہ بھی زمین ماپ لو، جس طرف سے فاصلہ کم ہو، جس زمین کے یہ قریب ہو، جس بستی کے قریب ہو، وہ فرشتے اس کو لے جائیں۔ اگر تو کافروں کی بستی کے قریب ہے تو عذاب والے فرشتے اس کو لے کر جائیں گے، اور اگر یہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے اس کو لے کر جائیں گے۔ بڑی روایات اس کے متعلق آتی ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، وہ زمین سکڑی، اور ایک بلشت، جس کو ہم ایک گٹھ کہہ سکتے ہیں، کہ وہ اتنا فاصلہ تھا جو وہ زیادہ تھا نیک لوگوں کی بستی سے۔ اب وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، کافروں کی بستی سے ایک گٹھ دور تھا۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس بندے کے روح قبض کرنا شروع کی تو پھر اس کو اتنی توفیق دے دی کہ یہ گرتے وقت گھسٹ کر اس بستی کے قریب ہو گیا۔ بہرحال ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کیسے اس کے قریب ہوا، ہمارا اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دیا۔ اور اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے، جو بھی بندہ ایک مرتبہ سچی توبہ اللہ رب العزت کے در پہ آ کے کر لیتا ہے، یقین کیجئے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں، توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ان یندم علیہا، بندہ اس گناہ کے اوپر، اگر تو گناہ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ رب العزت کا حق مارا ہے، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے وہ اپنے گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرے، ندامت اختیار کرے کہ میں نے یہ گناہ کر لیا، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے۔ اور جس حدیث کے اوپر آج کے خطبے کی ہم بنیاد رکھیں گے وہ ایک عورت سے ہی متعلق ہے۔ کہا کہ سب سے پہلا بندہ اپنے ندامت اختیار کرے جب اس نے گناہ کر لیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب اس نے ندامت اختیار کر لی ہے تو اب عہد کرے کبھی بھی پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اور تیسرے نمبر پر خالص اللہ رب العزت سے سچی توبہ کر لے، اللہ رب العزت اس کا گناہ معاف کر دے۔ اور چوتھی شرط اس وقت آتی ہے جب گناہ کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہو، جب کسی کا حق مارا ہو۔ اس میں پہلی تینوں شرطیں لگیں گی کہ گناہ کے اوپر ندامت کا اختیار کرنا، کبھی گناہ کرنے کا ارادہ نہ کرنا، سچی توبہ کرنا، اور چوتھی شرط یہ آئے گی کہ جس کا حق مارا ہے جا کر اس سے معافی طلب کرو، اور اگر وہ زندہ نہیں ہے تو اس کے حق میں دعا کرو۔ یہ 4 شرطیں ہیں، اور 3 شرطیں اللہ کے لیے ہیں، 1 شرط انسانوں کے لیے ہے۔ اگر ہم ان 4 شرطوں کو دیکھیں تو ان میں مکمل اسلام ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے کسی دوسرے کے اوپر فتویٰ لگانا اللہ رب العزت نے منع کیا۔ لست علیہم بمسیطر، اللہ نے آپ کو ڈنڈا دے کر نہیں بھیجا، اللہ نے آپ کو چوکیدار بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے آپ کو صرف یہ کہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، رب نے جو آپ تک پہنچا دیا ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیں، یہ آپ کا کام ہے۔ فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام ہے لوگوں تک اللہ کی ہدایت کا، اللہ کا پیغام پہنچا دینا، ہدایت دینا۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ پھر ایک واقعہ جس کے اوپر ہم بنیاد رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ جہینہ کی ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، اصبت لی حد، میرے اوپر حد فرض ہو چکی ہے، فاقمہ علیہ، آپ اس حد کو میرے اوپر نافذ کر دیں۔ اور وہ حد کیا تھی؟ اس عورت نے زنا کر لیا تھا۔ سب سے پہلا مسئلہ، صحابہ کرام کے اندر اللہ رب العزت کا اتنا خوف تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیں، یہ آپ کا کام ہے۔ فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام ہے لوگوں تک اللہ کی ہدایت کا، اللہ کا پیغام پہنچا دینا، ہدایت دینا۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ پھر ایک واقعہ جس کے اوپر ہم بنیاد رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ جہینہ کی ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، اصبت لی حد، میرے اوپر حد فرض ہو چکی ہے، فاقمہ علیہ،
آپ اس حد کو میرے اوپر نافذ کر دیں۔ اور وہ حد کیا تھی؟ اس عورت نے زنا کر لیا تھا۔ سب سے پہلا مسئلہ، صحابہ کرام کے اندر اللہ رب العزت کا اتنا خوف تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اب دوسرا مسئلہ اس میں سے یہ نکلتا ہے، اگر کوئی انسان اسلام کی نافذ کردہ سزا اسلامی حکومت کو جا کر بتا دیتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے، میرے اوپر حد قائم کر دی جائے، اور اسلامی حکومت اس کے اوپر وہ حد قائم کر دے، حد لگا دے، چاہے اس دوران میں اس کی جان چلی جائے، اللہ رب العزت اس کو آخرت میں سزا نہیں دیں گے۔ اور میرے اس بات کی تائید اسی حدیث کے آخر میں انشاءاللہ کی جائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ولی کو بلایا اور کہا کہ جب یہ بچہ جن لے تو پھر اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ دوسرا مسئلہ، جو بچہ پیدا ہوگا زنا کے نتیجے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہیں جانا، وہ اولاد ہے جس نے دنیا میں آنا تھا، اب گناہ تو ہو گیا، اب اس عورت نے جو کرنا تھا کر لیا۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو اسلام کے راستے میں اپنے گناہ کو پاک کروانے کے لیے خود کو حاضر کر دیا۔ اس کو پتہ بھی ہے کہ اگر میں حاضر کروں گی تو میری سزا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مجھے زمین کے اندر گاڑ کر پتھر مار مار کر مار دیا جائے گا۔ لیکن دنیا کی تکلیف کو سہتے ہوئے اس نے اپنا مقدمہ اللہ کے رسول کی عدالت میں پیش کر دیا۔ جب اس نے بچہ جن لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس عورت کے کپڑوں کو اچھی طرح سے کس کر باندھنا کہ جب اس کو تم پتھر مارو وہ کپڑے کھل نہ جائیں اور تمہاری نظر نہ اس کے اوپر پڑے۔ اس سے بڑا عورت کا تحفظ کیا ہوگا کہ اس عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور وہ زانیہ بن چکی ہے۔ ہمارے ہاں اگر اس طرح کا کیس آ جائے، اللہ کی قسم ہم اس کو تو جینے ہی نہیں دیتے، ہم اس کو اتنے تانے دیتے ہیں، اس طرح کی نظروں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا تحفظ دیکھے کس طرح کیا ہے۔ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کے کپڑوں کو اچھی طرح کس کر باندھنا، کہیں یہ نہ ہو جب تم پتھر مارو تو اس کے کپڑے کھل جائیں اور تمہاری نظریں اس کے جسم کے اوپر پڑنے لگ جائیں۔ اس سے بڑا تحفظ عورت کو کیا دیں ہم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام نے اس کو اللہ کے حکم سے رجم کر دیا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اعتراض کھڑا کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اس کی جنازہ پڑھنے لگے ہیں اور اس نے تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، جو بندہ شرک کرتا ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، جو زانی ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، جس نے چوری کی ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، اس کو یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ مشرک کی اور نمازی کو ذرا پیچھے کر دیں، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں دیکھیں گے کہ کیا ان کا نماز جنازہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ جو زانی ہے یا زانیہ ہے ان کے بارے میں کیا حکم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی جنازہ پڑھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا اعتراض کہ اللہ کے رسول، اس نے تو زنا کا ارتکاب کیا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ در حقیقت کہ ہمیں دین کو سمجھانا تھا، اور اللہ رب العزت نے دین اسی طرح ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر کوئی عورت یا کوئی مرد کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے تب کیا کرنا چاہیے۔ بہترین بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہی ملتا ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب یہ زانیہ عورت، اس کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور ساتھ میں یہ سبق بھی دیا کہ جس بندے نے اپنے آپ کو آگے پیش کر دیا ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، آپ میرے اوپر یہ سزا نافذ کر دیں، اس سزا کو نافذ کر دیا گیا، اب اس کا گناہ تو ختم ہو چکا کیونکہ اس نے سزا اپنی لے لی۔ اب اس کا معاملہ آگے اللہ کے ساتھ ہے، جو دنیا میں وہ نیک اعمال کرتا رہا یا کرتی رہی، اللہ رب العزت اسی کے مطابق اس کو اجر دیں گے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص، کوئی بندہ اپنے آپ کو یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ مجھے مار دیا جائے گا، مجھے رجم کر دیا جائے گا، لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈال دے؟ اس سے بڑا بھی کوئی ثواب کا کام ہوگا؟ اس سے بڑا بھی کوئی ہمت والا کام ہوگا؟ اور اگر
اس اکیلی عورت کی توبہ کو مدینہ کے 70 باشندوں کے اوپر، 70 رہنے والوں کے اوپر تقسیم کیا جائے، اللہ کی قسم اللہ رب العزت ان 70 بندوں کو معاف کر دیں گے۔ ایسی خالص اور سچی توبہ اس عورت نے کی۔ اور اس حدیث کے اندر جو آخری مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں زنا عام ہو چکا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں زنا کی جگہ پر ہمارے معاشرے میں کبیرہ گناہ کرنا عام ہو چکا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ میں کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہوں، ہمارے ہاں چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو کیا جائے گا؟ اس میں 2 راستے نکلتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر تو وہ شخص یہ جانتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے سچی توبہ کر لوں گا، میں گناہ سے اب بچ جاؤں گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو دیکھتے ہیں وہ بندہ بڑا نیک ہوتا ہے ہمارے سامنے، لیکن تنہائی اس کی کیسی گزرتی ہے یہ اللہ رب العزت جانتا ہے، یا وہ بندہ بہتر جانتا ہے کہ میں کس طرح سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں۔ اگر تو اسے اس بات پر یقین ہے کہ میں نے یہ گناہ کر لیا، اس کو ندامت ہوتی ہے اپنے گناہ پر، وہ آئندہ نہ کرنے کا اگر عہد کر لے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اللہ رب العزت سے سچی توبہ کر لے، تو یقین کیجئے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العزت شرک کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے جس گناہ پر پردہ ڈال دیا ہے، ہمارا حق نہیں بنتا کہ اگر ہم سے وہ گناہ ہوا ہے، ہم چاہے وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں یا صغیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں، ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم جا کر دوسروں کو بتاتے پھریں، یا ایون کہ مسجد کے مولوی صاحب کو آ کر بتاتے پھریں کہ مولوی صاحب مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اب مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ میں تو یہی کہتا ہوں اگر اللہ نہ کرے کہ کسی کو یہ اس طرح کے گناہوں کا منہ دیکھنا پڑے، اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے، وہ یہ گناہ کر بیٹھے، تو اسے خالص اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ یقین کیجیے اللہ معاف کر دے۔ اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے مشرک آئے اور آ کر کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت بڑی اچھی ہے، آپ جس چیز کی طرف بلاتے ہیں بڑی زبردست اور بڑی کمال کی دعوت ہے، لیکن ہم نے اس سے پہلے وَزَنَوْا أَكْثَرُ وَقَتَلُوا أَكْثَرُ، ہم نے اتنے زیادہ قتل کیے، اتنا زنا کیا، ہمارا اس زنا کا اور اس قتل کا کیا معاملہ ہوگا، اس کا حساب کتاب کیا چلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے 2 آیات اتری، ایک سورہ زمر کے اندر، ایک سورہ فرقان کے اندر۔ کہا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو بندہ بلا وجہ قتل نہیں کرتا اور زنا نہیں کرتا، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو تو ایمان والا رکھا ہے، لیکن جس نے قتل بھی کیا اور زنا بھی کیا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت بڑا بار لے کر، بہت بڑا گناہ لے کر حاضر کیا جائے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لیکن وہ بندہ جس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، آ کر توبہ کر لی، اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول کیا، پھر اس بندے نے نیک اعمال کرنے شروع کیے اور نیک اعمال کرتا رہا یہاں تک کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ نے اس بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے اور اللہ کے بخشنے کا انداز ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس طرح سے معاف کیا کرتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے بندو جن لوگوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا ہے، وہ اپنی جان کے بارے میں دھوکے میں پڑے رہے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ نمازیں چھوٹ گئی ہیں، کبیرہ گناہ ہو چکے ہیں، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ کی مغربی سائڈ پہ یا غالباً مشرقی سائڈ پہ، میرے ذہن سے نکل گیا، وہاں پر ایک دروازہ ہے، اس دروازے کی چوڑائی 40 سال تک ہے، یعنی ایک سوار 40 سال تک اس میں گھوڑا دوڑاتا رہے تو وہ دروازہ تب ختم ہوگا، اور وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے کھلا رکھا ہے اور وہ تب تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ کوئی آدمی اپنے مرنے سے 1 منٹ پہلے، 1 لمحہ پہلے اللہ رب العزت سے سچی توبہ کر لے، لوگ کہتے ہیں قضائے عمری دینی چاہیے، جن نمازیں اتنی چھوڑ گئیں، اب ہر نماز کے بعد اتنے نفل پڑھو، ہر نماز سے پہلے اتنے نفل پڑھو، یہ کرو وہ کرو، یقین کیجیے کچھ بھی نہیں ہے۔
اللہ رب العزت تمام گناہوں کو جب نیکیوں میں بدل دیتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بندہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ وضو کر کے بندہ گھر سے نکلتا ہے، اللہ ایک ایک نیکی بڑھاتے ہیں، ایک ایک گناہ کو مٹاتے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور گناہ بھی نیکیوں میں بدلتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مسئلہ سمجھایا ہے، اس کی دوسری صورت یہ نکلتی ہے، اگر انسان کے پاس اسلامی حکومت موجود ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں خود کو روک لیتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ سے میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، تو اس کے اوپر یہ فرض ہے وہ حکومت کو جا کر نہ بتائے اور وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ لیکن اگر اس کو خود پہ یقین نہیں ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ میں یہ گناہ چھوڑ نہیں سکوں گا یا میری عادت بن چکی ہے، اس کی روح اتنی گائل ہو چکی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کے دل کے اندر اللہ کا ذرے برابر بھی خوف ہے تو وہ فوراً حکومت کے پاس آئے اور آ کر کہے کہ میرے اوپر یہ گناہ اور میرے اوپر یہ حد نافذ کر دیجئے۔ وہ اپنی سزا دنیا میں ہی لے لے، آخرت میں اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے ہر بندے کو اگر کوئی کسی عالم سے آ کر مسئلہ پوچھتا ہے تو میں نے تو جتنوں کو بھی جواب دیا ہے، میں نے تو یہی کہا ہے کہ بھائی اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو۔ اگر اللہ رب العزت سے سچے دل سے بندہ توبہ کر لے تو یقین کیجئے گناہوں کی معافی بھی مل جاتی ہے۔ جتنی نمازیں چھوٹ گئیں، یہ تو زنا والا واقعہ ہے، ویسے اگر ہم اس کو پورے کبیرہ گناہوں کے اوپر محمول کریں تو ہمیں یہی مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ اگر انسان سے کوئی بھی گناہ ہو گیا ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ بن گیا ہو، تو وہ سچے دل سے اللہ رب العزت سے توبہ کر لے، ایک مرتبہ گڑ گڑا کر دیکھ لے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول بھی کریں گے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیں گے۔ اسی طرح کبیرہ اور صغیرہ گناہ، ان میں فرق کیا ہے؟ کوئی معمولی فرق نہیں ہے، صرف ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہر گناہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے جب اس کے اوپر مداومت، ہمیشگی اختیار کر لی جائے، جب بندہ ہر گناہ کو اپنی عادت بنا لے، اور ہر گناہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے جب بندہ اس گناہ سے توبہ کر لے، آہستہ آہستہ وہ گناہ چھوٹا ہوتا ہوتا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معاف بھی ہو جاتا ہے اور نیکی میں بھی بدل جاتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ